أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بزرگ اور پیارے بھائیو، اللہ نے ہم کو ایک نعمت دی ہے، وہ دین کی نعمت ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس سے بڑی کوئی چیز اور کوئی نعمت نہیں، لازوال نعمت ہے، لازوال نعمت۔ باقی یہ بات ہے کہ دین، لفظ دین جو ہے وہ عربی زبان کا کلمہ ہے۔ دین اس کا ترجمہ ہوتا ہے بدلہ۔ دین کے معنی بدلہ، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، بدلے کے دن کا مالک۔ تو دین کے معنی بدلے کے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے عمل کی بنائی ہے، ایک جگہ بدلے کی بنائی ہے۔ دنیا عمل کی جگہ ہے، آخرت بدلے کی جگہ ہے۔ کہ آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ بطور بدلہ کے ملے گا۔ اگر کسی نے کچھ کیا نہیں ہے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ بدلے کی جگہ ہے۔ جیسے بازار وہ لین دین کی جگہ ہے، اگر پیسے لے کر مال لے کر جائے گا تو مال ملے گا، مال لے کے نہیں گیا تو اس کو بازار سے مال نہیں ملتا۔ اگر سے بازار لدا ہوا ہے مالوں سے، لیکن اسے کچھ نہیں ملے گا، اس کے بعد مال نہیں ہے تو مال کے بدلے میں مال۔ یہ بازار ہے کہ مال لے کر آؤ، مال لے کر جاؤ۔ بازار لدے ہوئے ہیں اور مال نہیں ہے تو اس کا دل بہت پریشان ہوگا کہ میرے پاس پیسے ہوتے، مال ہوتا تو یہ چیز بھی بہت اچھی ہے، یہ چیز بھی بہت اچھی ہے، یہ بھی بہت کام کی ہے۔ ہاں، تو وہ چیزوں کو دیکھ دیکھ کر کے آزردہ اور پریشان ہوگا، کیونکہ مال نہیں ہے۔ کہ بازار سندہ کیا گندہ تر، تحت تہید اس طرح دل پرا گندہ تر۔ یہ بازار جتنا آباد ہوگا غریب کو اتنی پریشانی ہوگی۔ ایسے ہی آخرت کی بات ہے کہ آخرت بدلے کی جگہ ہے۔ ہاں، جس نے بدل کی کوئی چیز نہیں قائم کی ہوگی تو اس کو اپنے خسارے کا، اپنے نقصان کا بہت پچھتاوا ہوگا۔ حسرت کافر کے لیے حسرت ہے، کافر کے لیے حسرت اور پچھتاوا ہے۔ ہاں، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ وہ حسرت، پچھتاوا ہی پچھتاوا اور کچھ ہے نہیں۔ تو آخرت میرے بھائیوں بدلے کی جگہ ہے، اور کام کی جگہ اللہ نے دنیا کو بنایا ہے کہ یہ عمل کے لیے ہے، عمل کے اسباب دیے ہیں، عمل کے طریقے دیے ہیں، عمل کرنے کے لیے اسباب دیے ہیں، ہاتھ، پاؤں، عقل، مال، یہ سب کام کرنے کے لیے۔ اور آخرت کے بطور بدلہ کے، اور وہ اصل ہے کہ وہ فنا نہیں ہوگی، اس کو زوال نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ کے لیے ہے اور بطور بدلہ کے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم
دیکھو دنیا کو تو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا، تمہارے لیے پیدا کیا اور کسی کے لیے نہیں پیدا کیا، اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا۔ دنیا تمہارے لیے، تم آخرت کے لیے، یہ صحیح ترتیب ہے۔ دنیا تمہارے لیے، تم آخرت کے لیے، یہ صحیح ترتیب ہے زندگی گزارنے کی۔ اسی ترتیب پر زندگی گزرے گی کہ دنیا سے آخرت بنائی جائے۔ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، یہ دعوت ہے اللہ کی۔ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ۔ جو جو طاقتیں دی ہیں، جو جو صلاحیتیں دی ہیں، وہ آخرت بنانے کے لیے دی ہیں، اور دنیا کو بطور حاجت کے بنایا ہے، بطور مقصد کے نہیں بنایا، بطور حاجت کے بنایا ہے۔ یہ دنیا تمہاری حاجت کی جگہ ہے، اس میں اپنی حاجت بھی پوری کرو، اور آخرت اس دنیا سے بنا لو۔ حاجت کے بعد جو کچھ بچے گا وہ سب آخرت کے لیے ہے۔ حاجت کے لیے دنیا، اور باقی جو سب کچھ ہے وہ آخرت کے لیے ہے۔ یہ نبیوں کی دعوت ہے کہ دنیا سے آخرت بنائی جائے، ساری صلاحیتیں اس پر استعمال کی جائے۔ یہ دعوت ہے اللہ رسول کی کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ۔ تو دنیا کا سب سے بڑا نفع یہی ہے کہ وہ آخرت کے کام کی چیز ہے۔ جیسے مال ضرورت راحت کی چیز ہے، کہ مال سے راحت بھی ملتی ہے، مال سے ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، تو مال سب کو اچھا لگتا ہے، کیوں کہ اس سے ضرورت بھی پوری جائے گی، راحت بھی ہو جائے گی۔ ایسی دنیا، وہ دنیا اچھی ہے جو آخرت کے کام میں مددگار بنے، وہ دنیا سب سے اچھی، اس پر لعنت نہیں ہے۔ ایک وہ دنیا ہے جس پر لعنت ہے، وہ دنیا ہے جو آخرت سے اور اللہ سے غافل کرے۔ جو بھی چیز اللہ سے غافل کرے وہ دنیا، وہ جو چیز مددگار بنے کہ ہاں کہ وہ اصل ہے۔ معصور دعاؤں میں یہ دعا ہم کو سکھائی، اللہم اعنی علی دینی بالدنیا وعلی آخرتی بالتقوی، کہ اللہ میری اعانت کر، میرے دین کے کام میں میری مدد کر دنیا دے کر۔ جیسے زمین کی مدد ہوتی ہے کھاد دے کر، تو کھاد ہے لیکن زمین کو مدد ملتی ہے، زمین کو قوت ملتی ہے۔ ہاں ایسے ہی کہ دنیا دے مجھے تاکہ میرے دین میں قوت ملے۔ کیوں کہ دنیا کا سامان ہوگا تو دین کا آدمی کام کرے گا، دین کا کام کرے گا، کیونکہ اس بعد دنیا ہی ہے۔ دنیا نہیں ہوگی تو وہ پھر محتاج ہوگا، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوگی، اور دنیا ہی ہے تو وہ حق ادا کرے گا، اللہ کا بھی، اپنا بھی، دوسروں کا بھی۔ اس لیے اعانت مانگی ہے کہ یہ اعانت اور مدد کرنے کے لیے ہے، جیسے کھاد پانی زمین کے اعانت کے لیے۔ مفتی نجیب دارالعلوم کراچی سے یہ اس کا درجہ ہے کہ اعنی علی دینی بالدنیا، بہت سلام کہیں حضرت، میری اعانت کر، میرے دین میں میری مدد کر، میرا ہاتھ بیٹا بہت بہت سلام کسی سے کہ دنیا دے کر، اللہ مجھے دنیا دے کہ دین میں پھر میں اپنے دین کا کام کروں۔ اور اب وہ وفاقی مدارس اصل مقصود ہے، آ گئی ہے تو اس لیے دنیا ساری کی ساری اسباب اور وسائل کا نام ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی مقاصد میں سے نہیں ہے، نہ حکومت مقصد ہے، نہ تجارت مقصد ہے، نہ زراعت مقصد ہے، کوئی چیز مقصد نہیں ہے۔ یہ سب وسائل ہیں اصل کام کے لیے، وہ اصل ہے آخرت۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ تندرستی بھی کہ تندرستی آخرت کے لیے ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ میں آپ یہ بیمار ہو گیا کہ اب کچھ نہیں کر سکے گا، لاچار ہو گیا ہے، اپنی ضرورتوں میں دوسروں کا محتاج ہے، کیوں کہ بیمار ہو گیا۔ کہ اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو یہ بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو غنیمت سمجھو غریبی سے پہلے، اپنی فرصت کو غنیمت سمجھو کسی کام میں الجھ جانے سے پہلے۔ یہ ہدایتیں دی ہیں۔ ہاں کیوں کہ الجھ گیا، بیمار ہو گیا، کسی بات میں پھنس گیا، اب کہیں کا بھی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اصل آخرت بنانا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا جو ہے
ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. یہ قاعدہ ہے، یہی قاعدہ ہے. اس کے خلاف نہیں ہوگا. جو اس کے خلاف کرے گا تو وہ دھوکے میں پڑے گا. یہ جگہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے. متاع الغرور، یا اس کا سارا سامان دھوکے کا ہے. یہ دھوکے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل آخرت کو بھول جائے گا دنیا کی محبت میں، اور پھر دنیا باقی نہیں رہے گی. تو اس کو دھوکہ ہو گیا کہ جو اصل چیز تھی وہ چھوٹ گئی، اور جو رہ گئی وہ کام کی نہیں آئی. تو اس کو دھوکہ ہو گیا. دھوکے کا اثر پچھتاوا ہوتا ہے کہ دھوکہ کھایا. تو آدمی جب دھوکہ کھاتا ہے اور دھوکہ کھلتا ہے تو اس کو پچھتاوا ہوتا ہے. جب تک دھوکہ کھلتا نہیں ہے پچھتاوا نہیں ہوتا. وہ دھوکے میں رہتا ہے، دھوکے میں رہتا ہے. لیکن جب کھلے تو میں نے تو یہ کر دیا، تو اس کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ اب وہ استطاعت اور طاقت باقی نہیں رہی، تو اس لیے پچھتاوا رہ گیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ ہر آدمی مرنے کے بعد پچھتائے گا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، ہر آدمی کیوں پچھتائے گا؟ اس میں اچھے بھی ہوں گے جن کی کارگزاریاں، جن کی زندگیاں اچھی ہوگی، وہ کیوں پچھتائیں گے؟ گنہگار تو پچھتاوے، یہ تو معقول بات ہے. تو فرمایا کہ وہ اس لیے پچھتائیں گے کہ ہم نے اس سے زیادہ کیوں نہیں کیا. یہاں تو بہت نفع ملتا تھا، ہزاروں کروڑوں کے برابر یہاں نفع ملتا تھا، ہم نے کیوں نہیں کیا. اس کو اس کا پچھتاوا ہوگا. نہ کرنے والے کو تو ہے پچھتاوا، اور جس نے کیا اس نے کہا میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا، اس لیے وہ بھی پچھتائے گا، کیوں حقیقت کھل گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آخرت بنانے کا ذریعہ بنایا ہے، اور یہاں ہم پر ذمہ داریاں آئی ہیں. اور قاعدہ یہ ہے کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد ہوگی. المعونۃ علی قدر المعونہ، حدیث شریف میں ہے المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. ذمہ داری پوری نہیں ہوئی ہے کہ پھر کوئی مدد نہیں ہے، اللہ کی مدد نہیں ہے. یوں اللہ تعالیٰ کھانا پینا دے دیں گے، ہاں وہ مدد نہیں کہلاتی ہے، وہ تو تربیت کہلاتی ہے. وہ تو جانور کو بھی ملتا ہے، دشمن کو بھی ملتا ہے، کھانا پینا، اس کی روزی، وہ مدد نہیں کہلاتا. وہ تو تربیت اور پالنے کا سامان ہے، وہ موت تک ہے. لیکن جس کو مدد کہتے ہیں وہ الگ ہے، کہ مدد تو اللہ تعالیٰ کی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے سے ہی ملے گی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسولوں کو بھیجا، پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا. وہ ذمہ داریوں کو بتانے کے لیے آئے ہیں. انبیاء کرام جو پہلے گزرے ہیں، عام طور پر یہ انبیاء کرام اسباب والوں کے پاس بھیجے گئے، اسباب والوں کے پاس، کہ جن کی دنیاوی اسباب میں وہ ترقی پر ہیں، ان کے پاس بھیجا گیا رہبری کرنے کے لیے کہ تمہاری زندگی کی اصلی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، یہ تو اس کے بنانے کے لیے دی ہے. تو عام طور پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ترقی والوں کے پاس، اسباب والوں کے پاس بھیجے گئے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری اصلی کامیابی تمہاری موجودہ صورت میں نہیں ہے، بلکہ جو طریقہ ہم بتائیں گے اس میں تمہاری کامیابی ہے. اس لیے ٹکراؤ ہوتا تھا نبیوں کے ساتھ، وہ ٹکراتے تھے نبیوں کے ساتھ اپنے اسباب کی وجہ سے. مثلا نوح علیہ السلام کی قوم بڑی بھاری تعداد میں تھی، خوشحال بھی تھی. اب نوح علیہ السلام کی دعوت سے وہ ٹکرا. نوح علیہ السلام کو دعوت دیتے تھے کہ تم اپنے باپ دادوں والی باتیں چھوڑو، میں جو باتیں کہوں وہ اس پر آؤ. تو وہ نہیں مانتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے، اور جو لوگ قبول کرتے تھے وہ بہت تھوڑے اور غریب. بیان بہت دھیان سے غریب، ان کی ماحول میں کوئی گنتی نہیں ایسی. تو وہ اس کو دیکھتے تھے کہ تمہاری بات میں کیا رکھا ہے، تمہارے ساتھ کون ہے، تمہاری بات میں کوئی وزن ہوتا، کوئی کشش ہوتی تو تمہارے ساتھ ہوتے. تمہارے ساتھ تو یہ لوگ ہیں. انومن لک واتبعک الارذلون، کیا ہم تیری بات پر ایمان لاویں؟ ہوتے کم
ایک کم کی حیثیت کے لوگ تیرے ساتھ ہیں، کچھ نہیں۔ تو انہوں نے اپنی حیثیت کو دیکھا اور دعوت کو اور دین کو نہیں دیکھا۔ یہی ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ہاں، کہ دین آتا ہے، دین کی دعوت آتی ہے تو اس کی نظر اپنی حیثیت پر جاتی ہے، اپنی حالت پر جاتی ہے، اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے کہ جو حیثیت، جو حالت اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتے ہیں وہ تو امتحان کے لیے ہوتی ہے، دیکھنے کے لیے ہوتی ہے کہ کون اس حیثیت میں، اس حالت میں اللہ کی تابعداری کرتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کو بھولتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا کی حیثیتیں دیتے ہیں، دنیا کی زینتیں دیتے ہیں اور دنیا کا کر و فر بھی دیتے ہیں، اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ کون مان کر کے چلتا ہے، کون حقیقت کو سمجھتا ہے اور کون آنکھوں سے نظر آنے والی چیزوں میں دھوکہ کرتا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، کہ دنیا کی تمام چیزوں میں ہم نے زینت رکھ دی ہے جو طبیعت کو اور نفس کو کھینچتی ہے۔ ہر چیز کی زینت الگ ہے، کھیتی کی زینت الگ، کھیتی کی زینت الگ، کپڑے کی زینت الگ، کھانے کی زینت الگ، ہر چیز کی زینت الگ ہے۔ آسمان کی زینت الگ، کہ آسمان کو ہم نے ستاروں سے زینت دی، تو ہر چیز کی زینت الگ الگ ہے۔ ہاں، تو طبیعت ان زینت کی طرف چلتی ہے۔ ہاں، یہ سمجھا کر یہ بتایا کہ یہ سب چیزیں زینت ہے، اور آگے ایک قاعدے کی بات یہ ہے کہ کسی چیز کی بھی زینت مطلوب نہیں ہوتی، اس کی منفعت اور نفع مطلوب ہوتا ہے۔ مثلا جوتا بہت اچھا ہے تو جوتے کی زینت مطلوب نہیں ہے، پاؤں کی حفاظت مطلوب ہے۔ جوتے سے کیا مطلوب ہے؟ کہ پاؤں کی حفاظت ہو جائے، نجاست سے، کانٹے سے، کنکر سے، کوئی تکلیف دینے والی چیز سے پاؤں کی حفاظت ہو جائے، یہ جوتے کا مقصد ہوتا ہے، جوتے پہننے کا، کہ پاؤں ناپاک نہ ہو جاوے۔ نمازیات میں ہے تو وہ اس کے لیے جوتا پہنا، پاؤں ناپاک نہ ہو جاوے۔ تو جوتے کی زینت مقصود نہیں ہوتی، جوتے کی منفعت اور نفع مقصود ہوتا ہے۔ ہاں، تو زینت آزمائش کے لیے دی ہے، امتحان کے لیے۔ کون زینت کی طرف جاتا ہے، کون حقیقت کی طرف جاتا ہے۔ تو زینت کسی بھی چیز کی مطلوب نہیں ہوتی، وہ دیکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ عورت کی زینت بھی دیکھنے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ عورت سے مقصود تو اصل اولاد ہوتی ہے، کہ اولاد ہو، خاندان بڑھے، یہ مقصد ہے عورت سے، نکاح سے۔ یہ نہیں اس لیے اگر خوبصورتی ہے عورت میں اور اولاد نہیں ہے تو وہ خود بھی پریشان ہے، اس کا شوہر بھی پریشان ہے، کیا بات کہ ہماری گود خالی ہے، ہمارے اولاد نہیں ہے، دعا کرو۔ تو اس لیے قاعدہ یہ بتایا کہ یہ زینت ہے، اور زینت کسی بھی چیز کی مقصد نہیں ہوتی، وہ تو دیکھنے کے لیے اور امتحان کے لیے ہوتی ہے۔ شو کو کوئی تھوڑے خریدتے ہیں، بلکہ شو کی وجہ یہ چیزیں خریدتے ہیں۔ بلکہ شو روم کو اکرام کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ شو جو ہے وہ تو خرید و فروخت کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ دنیا کی زینت ہے، اور زینت کسی بھی چیز کی مقصد نہیں ہوتی۔ اس لیے جو لوگ اس کی زینت میں پھنسیں گے کہ وہ دھوکہ کھائیں گے۔ قرآن پاک میں ہے کہ قارون مالدار تھا، اور جب اس کی سواری نکلتی تھی زینت کے ساتھ، کر و فر کے ساتھ، تو لوگ اس کو دیکھتے تھے۔ جو لوگ نادان ہوتے تھے، حقیقت نہیں جانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہاں قارون کتنا نصیبدار ہے، کتنا نصیبدار ہے۔ کتنا ہوتا کہ ہم بھی ایسے ہوتے۔ یہ وہ لوگ کہتے تھے جو حقیقت سے بے خبر تھے اور زینت کو دیکھتے تھے، اور خرج اپنی زینت تھی کہ وہ اپنی زینت میں کرتے۔ تو جو لوگ حقیقت نہیں جانتے ہو، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہمارے پاس بھی ایسا کرو پر ہوتا جیسے ان کے پاس ہے، انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا نصیبدار ہے۔ یہ کہتے ہیں۔ اور اس زمانے کے جو لوگ حق شناس تھے وہ کہتے تھے ارے اللہ تمہارا بھلا کرے، یہ کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو جو اپنے عمل کا بدلہ دے گا وہ اصل ہے، یہ تو زینت ہے۔
یہ زینت تو دیکھنے دکھانے کے لیے ہے، لیکن وہ لوگ کہتے تھے جو حقیقت کو پہچانتے تھے، وہ ان سے کہتے کہ تم کسی میں پڑے ہو، اس کی زینت کو دیکھتے ہو۔ چنانچہ جب اس زینت کا انجام ہوا کہ قارون اپنی زینت میں، اپنے مال میں باغی بن گیا۔ کیا بن گیا؟ کہ باغی بن گیا۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعوت دی، کیونکہ اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ اسباب بھی دے گا اور اسباب کے بعد احکام بھی دے گا۔ ہاں، یہ قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ انسانوں کو اسباب بھی دے گا اور اسباب کے ساتھ احکام بھی دے گا۔ کہ اپنے اسباب سے اپنے احکام کے پورا کرنے میں مدد لو، تو اس کو مال دیا اور مال کے احکام دیے۔ آج بھی یہی بات ہے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اسباب دیتے ہیں اور اسباب کے ساتھ احکام دیتے ہیں۔ وہی صحیح طریقہ ہے کہ اپنے اسباب میں احکام کے ساتھ چلو، نہیں احکام سے کٹو گے تو پھر یہ اسباب وبال بنیں گے، یہ اسباب وبال بنے گے، مال بھی وبال بنے گا، اولاد بھی وبال بنے گی، تندرستی بھی وبال بنے گی۔ کیوں کہ اسے احکام پورے نہیں ہوئے۔ یہ دستور ہے اللہ تعالیٰ کا، تبلیغ کا یہی مصدر ہے کہ اللہ کی بات پہنچے گی ہر سبب والے کے پاس اس لائن کے حکم کے ساتھ۔ حاکم ہے تو اس کو تبلیغ ہوگی حکومت کے حکموں کے ساتھ، تاجر ہے اس کو تبلیغ ہوگی تجارت کے حکموں کے ساتھ، ایسے ہر سبب والے کو تبلیغ ہوگی اس لائن کے حکموں کے ساتھ۔ پہلے انبیاء کرام اسی طرح آئے ہیں، پہلے انبیاء کرام اسی طرح آئے ہیں کہ جو جس لائن کے ان کے پاس دنیا تھی اس لائن کے ان کو حکم دیے تھے تاکہ وہ اپنی دنیا میں حکموں کے ذریعے سے کامیاب ہو جائے۔ اگر وہ حکم توڑیں گے تو پھر وہ گھاٹے میں اتر جائیں گے۔ تو قارون کو مال دیا تھا تو اس کو حکم بھی دیے کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ۔ اللہ نے قارون کی بات کو اور قارون کے قصے کو اس امت پر اتارا ہے اپنے کتاب میں، تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ یہ مسئلہ صرف قارون سے متعلق نہیں تھا بلکہ ہر مالدار سے یہ مسئلہ متعلق ہے۔ جس کے ساتھ بھی مال ہے، جس کے قبضے میں بھی مال ہے، اس کے لیے یہی حکم ہے جو قارون کو دیا گیا۔ حکم نہیں بدلتے، ہاں استعمال کے طریقے بدلتے ہیں، استعمال کے طریقے بدلتے ہیں، عمل کے طریقے بدلتے ہیں، طریقہ الگ ہو، اصل حکم تو ہوتا ہے ایک ہی۔ تو اس کو یہ حکم دیا تھا کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تو اس کو اللہ نے جو مال دیا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے۔ وہ اپنی زینت میں دیکھتا تھا اور اس کو اپنے کمال پر، اپنے مال پر یہ غرور تھا، یہ تو میرا مال ہے، میں نے کمایا ہے، میں نے اب اس کو بچایا ہے، اس میں کسی کا کیا حق ہے؟ انکار کر دیا، اس میں کسی کا حق نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ کی تھی کہ مال کا دین بنا، مال کا دین بنا، کیونکہ ہر حالت کا دین بنانا ضروری ہے۔ تندرستی ہے تو تندرستی کا دین بناؤ، بیماری ہے تو بیماری کا دین بناؤ، سفر میں ہے تو سفر کا دین بناؤ۔ ہر لائن کا دین ہوتا ہے، یعنی اس میں عمل کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، اسی کی تبلیغ ہوتی ہے کہ مال ہے تو مال کا دین بناؤ، مال کا دین اختیار کرو، تاکہ یہ مال اس میں برکت بھی ہو جاوے، اس میں بدلہ بھی ہو جاوے اور اس کی وبال سے حفاظت بھی ہو جائے۔ تو وہ بات اس کو سمجھائی گئی کہ تو اپنے مال سے اپنے آخرت بنا لے۔ اس کو اپنے مال، اس کی زینت پر کر رہا تھا، اس لیے اس نے اس کو بات نہیں مانی، تو کہ یہ تو میرا اپنا مال ہے، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ بڑی بلا ہے کہ آدمی اپنی صلاحیت کو اپنا حق سمجھ جائے۔ یہ دین نہیں ہے کہ اپنی صلاحیت کو اپنا حق سمجھے، بلکہ اپنی صلاحیت کو امانت سمجھے، چاہے ذہنی صلاحیت ہو، مالی صلاحیت ہو، کسی بھی لائن کی صلاحیت ہو، وہ صلاحیت اس کا حق نہیں ہے۔ حق کس کا ہے؟
کہ حق تو صرف اللہ کا ہے، اسی کا ہے، اللہ ہی مالک ہے، باقی سب مملوک ہے، اللہ ہی خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ تو جتنی بھی صلاحیتیں انسانوں کے پاس ہے وہ انسانوں کا اپنا حق نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے پاس اللہ کی امانتیں ہیں اور اللہ کی نعمتیں ہیں۔ بطور امانت کے دیا ہے، بطور نعمت کے دیا ہے۔ نعمت کے کہہ کر دیا تاکہ فائدہ اٹھاؤ، امانت کہہ کر دیا تاکہ حق ادا کرو۔ ہر نعمت کے یہ دونوں رخ ہوتے ہیں کہ یہ نعمت بھی ہے، یہ امانت بھی ہے، یہ نعمت بھی ہے، یہ امانت بھی ہے۔ دین اس لیے سمجھنا ہے میرے دوستوں، اگر دین سمجھے گا تو دھوکہ نہیں کھائے گا کہ بھائی یہ میرے پاس نعمت بھی ہے، یہ میرے پاس امانت بھی ہے۔ نعمت کا پہلو یہ ہے کہ اسے فائدہ اٹھاؤ، کھاؤ پیو، اپنی ضرورت پوری کرو، اور امانت ہے کہ امانت ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اسے حق ادا کرو، اسے حق ادا کرو کہ اس کا کیا حق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو شکایت ہے کہ ہم تو نعمتیں دیتے ہیں اور یہ شکر نہیں کرتے، یہ شکر نہیں کرتے، یعنی حق ادا نہیں کرتے۔ نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور حق ادا نہیں کرتے، یہ ناشکری ہے۔ شیطان آدمی کو ناشکری کی طرف لے جاتا ہے، جب ناشکری ہوگی تو اللہ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس کو یہ دعوت دی تھی، لیکن لوگ اس کی زینت سمجھ کر کے اس پر دھوکہ کہا ہے۔ تو اس زمانے کے نیک بندوں نے اور دینداروں نے یہ کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے، آخرت میں جو ملے گا وہ اصل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک مدت تک ایسا چلنے دیتے ہیں، کوئی غلط روش ہو تو غلط روش پر بھی فوراً پکڑ نہیں ہوتی، بلکہ اس کو سدھرنے کا موقع دیتے ہیں، اس کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق بات کی سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ مت کرو، دعوت آتی ہے، اس کو دعوت پہنچتی ہے۔ پھر اگر وہ سمجھدار ہوتا ہے تو اپنا راستہ بدلتا ہے، یہ میں غلط کر رہا ہوں، اپنے راستے کو چھوڑ دو، غلط راستے کو چھوڑ دیا، حق راستے پر آ گیا، کہ یہ اس نے ہدایت پائی۔ اور بعض ہوتے ہیں کہ ان کو اس نعمت سے محبت ہو جاتی ہے، جس کو فتنہ کہتے ہیں، کہ ہر نعمت فتنہ ہے، اور فتنہ کے معنی لڑائی کے نہیں ہے، فتنہ کے معنی ہے آزمائش کے۔ یہ آزمائش میں آ گیا، اب دیکھو کیا کرتا ہے، صحیح کرتا ہے یا غلط کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، ناراض کرتا ہے، دین بگاڑتا ہے، دین بناتا ہے۔ اس کو فتنہ، یہ فتنہ ہے کہ مال اولاد فتنہ، کہ اس میں ڈال کر آدمی کا امتحان ہوگا کہ وہ کس رخ پر جاتا ہے۔ اس لیے جب اسباب پیدا ہو جاتے ہیں تو احکام کی دعوت آتی ہے تاکہ وہ اس کے فتنے سے بچ جائے اور کام کا بن جائے۔ اس لیے اس کو دعوت دی تھی، مگر اس نے اپنی دعوت کو رد کر دیا اس بنیاد پر کہ ہمارا ہے۔ حالانکہ آدمی کا کسی بھی نعمت پر حق نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عطا ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو کہا وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو نعمت ہے وہ تمہاری ہے، وہ تو اللہ کے لیے ہوئی ہے۔ جب تک چاہیں گے رکھیں گے، جب چاہیں گے چھین لیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعمت کے زوال سے پناہ مانگتے تھے، یا اللہ نعمت پر زوال نہ آوے، یہ تو پریشان ہو جائے گا۔ تندرستی تھی، وہ نعمت پر زوال، بیمار ہو گیا، مالدار تھا غریب ہو گیا، محبت تھی دشمنی ہو گئی، نعمتوں پر زوال آتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی کہ نعمتوں کے زوال سے پناہ مانگو، کہ اللہ نعمت پر زوال نہ آئے، بلکہ نعمت کا حق ادا کرنے کی توفیق ہو جائے۔ یہ تعلیم دی ہے، یہ تعلیم دی ہے۔ دعاؤں میں بھی آپ کی تعلیم ہے، دعوت میں بھی آپ کی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں بھی نبی ہے، اپنی دعاؤں میں بھی نبی ہے۔ دعوت میں اس بتایا کہ کیا کرنا ہے، اور دعا میں یہ بتایا کہ کیا مانگنا ہے، کیونکہ آدمی کر کے مانگتا ہے کہ میرا کام ہو گیا مجھے دے دو، مزدور کام کر کے مانگتا ہے نہیں مانگتا، عمل کرنے والا عمل کے بعد اپنا نتیجہ مانگتا ہے۔ تو مانگنا بھی سکھایا کہ اللہ سے کیا مانگو گے، کہ نعمت ملی ہے تو نعمت میں کیا بھرو گے، کہاں
کہ نعمت جب ملی ہے تو نعمت کی محبت نہیں مانگنی ہے، اللہم بلکہ کیا مانگنا ہے؟ تو فرمایا اللہم وما رزقتنی مما احب فجعل قوۃ لی فیما تحب، کہ اللہ جو نعمت مجھے دے رکھی ہے آپ نے الحمدللہ، اب آگے میں یہ مانگتا ہوں کہ یہ نعمت جو ہے وہ تیری تابعداری میں میری مدد کرے، جیسے دوا تندرستی میں مدد دیتی ہے، بیماری زائل ہوتی ہے، وہ تندرستی آتی ہے، قوت پہنچاتی ہے، ایسے جو نعمت مجھے ملے اس کے بارے میں میری درخواست یہ ہے کہ تیری تابعداری میں، تیری اطاعت میں یہ نعمت مجھے مدد کرے، میری قوت بڑھاوے۔ وما رزقتنی من نعمت وما رزقتنی مما احب فجعل قوۃ لی فیما تحب، کہ جو نعمت مجھے پسندیدہ تھی اور آپ نے مجھ کو دی ہے تو اگلی حاجت میری یہ ہے کہ اب یہ نعمت ایسی جگہ میں استعمال ہو جو تیرے پسندیدہ طریقے ہیں اس میں یہ میری مدد کرے، یہ نعمت سے میں تیرے پسندیدہ طریقوں کو چلوں، تیرے جو احکام تجھے پسند ہے میں وہ کروں، اس اچھے کام میں یہ نعمت مددگار بنے، یہ نہیں کہ وہ اچھے کام میں رکاوٹ بنے، ورنہ وہ رکاوٹ بھی بنتی ہے، کہ رکاوٹ دو وجہ سے بنتی ہے، ایک تو رکاوٹ اس وجہ سے بنتی ہے کہ اس نعمت کی محبت آ گئی، اب محبت سے مغلوب ہو گیا، تو اب نعمت کو اپنے پاس سے ہٹنے نہیں دیتا، روک کے بیٹھتا ہے، ہاں کہ ہماری ہے، اس میں کسی کا حق نہیں ہے۔ اذا مسہ الخیر منوع، کہ انسان کی خصلت یہ ہے کہ اس کو اچھائی ملتی ہے تو اس کو روک کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہمارا ہے، اب کسی کو دیتا نہیں، اسے حق ادا کرتا نہیں، یہ عام مزاج ہے انسان کا، اور اگر اس کو کوئی ناگوار بات پہنچے تو پھر مایوس ہو جاتا ہے کہ میرا کوئی نہیں ہے، میں کیا ہوں پریشان۔ یہ بات نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، بلکہ نعمت ملی ہے تو نعمت میں حق دیکھنا ہے کہ نعمت کا کیا حق ہے، اس نعمت سے کیا حق ادا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا ہے اور آخرت کو بدلہ پانے کی جگہ بتایا ہے، کہ یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے اور آخرت میں بدلہ ملے گا، یہ دستور ہے اللہ تعالیٰ کا، اسی وجہ سے سارے اسباب دیے ہیں کہ اسے حقوق ادا کرو، یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے اور اس کی محبت میں حق ہی بھول جاوے کہ اللہ کا کیا حق ہے، دوسروں کا کیا حق ہے، کہ اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جتنی چیزیں دی ہیں یہ حقوق کی ادائیگی کے لیے دی ہے۔ تو حقوق کو جاننے کے لیے دین سیکھنا ضروری ہے، جو دین نہیں سیکھے گا اس کو حقوق کی خبر نہیں ہوگی، اس کو اپنی حاجت راحت کی خبر ہوگی، بس یہ میری حاجت ہے، یہ میری راحت ہے، یہ میری حاجت ہے، یہ میری راحت ہے، تاکہ آرام سے زندگی گزار جائے اور آخرت بھول جائے۔ نعمت کا یہ تقاضا نہیں ہے، بلکہ نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ نعمت کے ذریعے سے حق ادا کرو، اس لیے نعمت والوں کی طرف احکام آتے ہیں۔ آنکھیں دی ہے تو اللہ نے آنکھوں کے احکام دیے ہیں کہ آنکھ سے یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے، کان دیے ہیں تو کانوں کے احکام دیے ہیں، زبان دی ہے، زبان کے احکام دیے ہیں، اس طرح بدن کے اعضاء اور اس کے احکام، مال اور مال کے احکام، اسباب کے احکام، یہی کامیابی کی زندگی ہے۔ تبلیغ احکام کی ہوتی ہے، دعوت احکام کی ہوتی ہے، باقی اسباب ہر ایک کو اس کی قسمت کے مطابق اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، کسی کو حاکم بنایا، کسی کو تاجر بنایا، کسی کو مزدور بنایا، ہاں کسی کو زمیندار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو مالدار بنایا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، کہ ان کی معیشت کو ہم نے تقسیم کیا ہے، سب مالدار نہیں ہے، سب غریب نہیں ہے، سب زمیندار نہیں ہے، مختلف معیشت ان کی الگ ہے، روزی پہنچانے کے لیے اللہ نے یہ طریقے اختیار کیے کہ ان کی معیشت کو الگ الگ کر دیا تاکہ ایک دوسرے سے ضرورت پوری ہو اور ان کی روزی کا بندوبست ہو۔ تو یہ تقسیم ہوئی ہے اللہ کی طرف سے روزی ہر ایک کے لیے، اور روزی کے اسباب بھی تقسیم ہو گئے ہیں گزارے کے لیے، دنیا کی زندگی کے لیے، اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ جو اسباب ملیں گے اس کے احکام آئیں گے، جب اسباب میں احکام پورے کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اسباب میں احکام نہیں پوری کرے گا تو وہ دھوکہ کھائے گا۔
کہ اسباب چھوٹ گئے، اسباب چھوٹ گئے یا یہ خود مر گیا اور زندگی کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی تو آخرت برباد ہوئی۔ اس لیے امتحان کی جگہ ہے، دنیا کو امتحان کی جگہ بتایا کہ اپنے امتحان میں سمجھو اور امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرو۔ کہ امتحان میں کامیاب ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے حکموں میں کامیابی کا یقین کریں کہ اصل کامیابی تو اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں ہے۔ ایمان، یقین، خوف یہ اس لیے دیا ہے تاکہ آدمی اصل اس کو سمجھے کہ اصل تو اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہے تو سارے حالات بگڑ جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ تمام چیزوں کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہیں گے کھولیں گے، جب چاہیں گے بند کر دیں گے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے میرے پاس ہے، اللہ کہتے ہیں۔ جب چاہیں گے ان خزانوں کو کھولیں گے، جب چاہیں گے ان کو بند کر دیں گے۔ ہر چیز کے خزانے، بیماری ہو، تندرستی ہو، غریبی، مالداری، محبت، عداوت، یہ جتنے حالات ہیں اور جتنی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ اس کی چابیاں بھی اللہ کے پاس ہیں، جب چاہیں کھولیں گے، جب چاہے بند کریں گے۔ یہ اللہ کے قدرت کی بات کہی ہے کہ ہماری قدرت کے نیچے ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے بندوں کو دعوت دی ہے کہ وہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کریں۔ اللہ سے ہمارا تعلق بندگی کا ہے، عبادت کا ہے، رشتہ داری نہیں ہے کوئی بھی، کسی سے کوئی رشتہ داری اللہ سے نہیں ہے۔ اللہ اپنے ذات میں اکیلا ہے، قل هو اللہ احد، کہ اللہ تو اکیلا ہے، اس کی کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی خاندان نہیں، کوئی ہمسری نہیں، وہ اپنا اکیلا ہے اپنی شان بان کے ساتھ۔ ہاں ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے بندگی کا ہے، عبادت کا ہے، وہ اصلی تعلق ہے کہ ہم نے بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے زندگی کا اصلی موضوع اور زندگی کا اصلی مقصد کہ زندگی عبادت پر آ جائے۔ عبادت ایک رکن ادا کرنے کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی تو عبادت کا حق ادا ہو گیا، کہ نماز بے شک عبادت ہے لیکن وہ عبادت کا ایک جز ہے، عبادت کا ایک رکن ہے، باقی اور عبادت کی چیزیں اور ہیں۔ تو عبادت یہ تو زندگی کا مقصد ہے، اور جتنے اسباب اور وسائل دیے گئے ہیں وہ عبادت میں مدد کے لیے دیے گئے ہیں، عبادت میں روکنے کے لیے یا غافل کرنے کے لیے نہیں دیے۔ یہ کہا اس لیے حکم ہے کہ ایمان والو تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ سے غافل نہ کرے، اس میں ہوشیار رہو کہ اللہ سے تمہیں یہ چیزیں غافل نہ کرے۔ اگر ان چیزوں نے غافل کر دیا تو اس نے بڑا نقصان اٹھایا ہے، وہ یہ نقصان میں پھنس گیا ہے۔ یہ مرتے وقت یہ تمنا کرے گا کہ مجھے دوبارہ زندگی مل جائے یا میری زندگی کچھ بڑھ جائے تو میں پھر اپنی زندگی صحیح کروں، لیکن اللہ ایسا کریں گے۔ یہ ہدایت یہ تمہیں غافل نہ کرے، اس لیے دعوت بھی آتی ہے، تعلیم بھی آتی ہے، پیغام بھی آتے ہیں، جی ہاں، کہ تاکہ زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی طرف ہو جائے۔ جب زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی طرف ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں حکموں کی برکتیں نازل کریں گے۔ پہلے برکتیں آتی ہے پھر بدلہ آتا ہے۔ اللہ ایمان والے کو بدلہ بھی، برکت بھی دیتے ہیں، بدلہ بھی دیتے ہیں۔ نماز کی برکت بھی ہے، نماز کا بدلہ بھی ہے، زکوٰۃ کی برکت بھی ہے، زکوٰۃ کا بدلہ بھی ہے۔ ایسے ہر عبادت کہ اس کی برکت بھی ہے، اس کا بدلہ بھی ہے۔ برکت مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے، انبیاء کرام اللہ سے برکتیں مانگتے تھے۔ اللہم بارک لنا فیما آتیتنا ولا تحرمنا برکت ما آتیتنا، اے اللہ جو دیا ہے اس کی برکت دے، جو ملا ہے اس کی برکت سے محروم نہ فرما۔ دونوں باتیں کہ برکت آ گئی، کہ برکت جو ہے وہ تو ایک ایمان کا اثر ہے، ایمان پر برکت آتی ہے، کفر پر برکت نہیں آتی، نافرمانی پر برکت نہیں آتی، برکت ایمان پر آتی ہے۔ برکت کے دو سبب ہیں، برکت کے دو سبب ہیں،
یہ دو سبب ہوئے تو آسمان کی برکتیں بھی ملیں گی اور زمین کی برکتیں بھی ملیں گی۔ وہ دو سبب کیا ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ شہروں میں بستیوں میں رہنے والے لوگ اگر اپنی زندگی اللہ کے یقین کے ساتھ، اللہ کے تقوی کے ساتھ گزارے، اللہ کا یقین، اللہ کا تقوی، اللہ کا یقین، اللہ کا تقوی، یہ دو طاقتیں ہیں۔ جیسے بجلی کی دو طاقتیں ہیں، ایک دور پھینکتی ہے، ایک کھینچتی ہے۔ بجلی کے یہ طاقت ایک دور پھینکے، ایک قریب کرتی ہے، کھینچ لیتی ہے۔ ایسے ہی یہ دو طاقتیں ہیں زندگی صحیح بنانے کے لیے، ایک ایمان یقین اور ایک اللہ کا تقوی اور یعنی اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر، اگر یہ دو صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوگی اور زمین بھی برکتیں نکالے گی۔ برکت ایک عجیب چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اسباب میں ڈالتے ہیں، اس کی وجہ سے مسائل آسان ہو جاتے ہیں۔ برکت کا یہ اثر ہوتا ہے، یہ برکت ہو گئی یعنی مسائل آسان ہو گئے، مشکلات ختم ہو گئی، کام بن گیا۔ کیا ہو گیا؟ برکت ہو گئی۔ تھوڑا کھانا سب کے لیے کافی ہو گیا، تھوڑی تعداد ہوتے ہوئے مدد آ گئی۔ ہاں، کیا ہو گیا کہ برکت ہو گئی، برکت ہو گئی۔ تو برکت ضرور دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن برکت کے اسباب اللہ تعالیٰ کا یقین، اس کے حکموں کا، اس کے خزانوں کا، اس کے وعدوں کا یقین کہ اللہ اصل کرنے والا ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ جو چاہے گا وہ ہوگا، وہ کرے گا تو ہوگا، وہ دے گا تو ملے گا۔ یہ یقین اور ایک اللہ کا ڈر، یہ دو طاقتیں ہیں۔ یقین کی تاثیر یہ ہے کہ جب جتنا یقین بڑھے گا اتنی اطاعت بڑھے گی، اتنی اطاعت بڑھے گی۔ یقین کی وجہ سے اطاعت بڑھتی ہے۔ اللہ کے وعدوں کا یقین، اس کے ثواب کا یقین، اس کے برکتوں کا یقین، یہ جتنا بڑھے اتنا آدمی عمل زیادہ کرے گا۔ یقین کی تاثیر ہے کہ وہ عمل کو بڑھا دیتی ہے۔ جب یقین کمزور ہوتا ہے تو پھر آدمی اپنے عملی زندگی میں کمزور پڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کا یقین کمزور ہے۔ یقین کرنے کے لیے ایمان یقین کی محنت بھی ہے کہ ایمان یقین کی محنت کرو تو یہ والا یقین بنے گا، مال کی محنت کرو گے تو مال والا یقین بنے گا، عہدے کی محنت کرو تو عہدے والا یقین بنے گا۔ جس لائن کی محنت کرے گا اس لائن کا یقین بنے گا۔ ہم کو حکموں کی محنت دی ہے، ہم کو حکموں کی محنت دی ہے تاکہ حکموں والا یقین آئے کہ نماز سے اللہ کی مدد آئے گی، صدقہ کرنے سے بلا دور ہو جائے گی، روزہ سے تقویٰ ملے گا، حج سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ یہ سب جو فضائل میں سنتے ہیں وہ عملوں کی تاثیریں ہیں کہ جب اس پر محنت کرو گے تو اس کا یقین بنے گا کہ حج کریں گے کہ اللہ محتاجی دور کرے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حاجی کبھی محتاج نہیں ہو سکتا، وہ غریب نہیں ہوگا، محتاج نہیں ہوگا، حج کی برکت سے اس کی محتاجی ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہر عمل پر وعدے کیا ہے۔ جب محنت ہوتی ہے تو وہ یقین بنتا ہے، اور یقین کی وجہ سے آدمی اپنے عمل میں صحیح چلتا ہے۔ دوسری صفت تقوی کی ہے۔ تقوی، دل میں اللہ کا ڈر۔ یہ صفت جب دل میں پیدا ہوتی ہے تو آدمی اپنے آپ کو ہر نافرمانی سے دور رکھتا ہے، ہر وہ بات جو اللہ کو ناپسند ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ یہ دونوں سبب ہیں، یقین اور تقوی۔ یہ جب ملے گی تو برکتیں آسمان سے بھی ملے گی اور زمین سے بھی ملے گی۔ یہ کہا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ایمان یقین کی محنت ہے یہ۔ جب ایمان یقین کی محنت کی جائے گی، جس کی دعوت دی جائے گی، اس پر جان مال خرچ ہوگا، اس کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے دوسروں میں محنت کی جائے گی، تو اندر یقین بنے گا حکم والا۔ جیسے مال کی محنت کرنے سے چیزوں والا یقین بنتا ہے، مال کی محنت کرنے سے، مادے کی محنت کرنے سے چیزوں والا یقین بنتا ہے، اس پر اطمینان ہوتا ہے اس کو اپنی سیٹ پر۔ ایسے ایمان والے کو اللہ کے وعدے والا یقین ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا اور اللہ میری مدد کرے گا۔
انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ کس بات پر؟ کہ تم نماز قائم کرنے والے بنو، زکوٰۃ دینے والے بنو، رسول کی تابعداری کرنے والے بنو، تو پھر میں تمہارے ساتھ۔ جب اللہ ساتھ ہو گیا تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، مالک ہی ساتھ ہے، مالک ہی ساتھ ہے تو اب کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ آخری وہ بات ہوگی، یہ وعدے کہلاتے ہیں۔ تو جب آدمی اس حکموں کی محنت کرے گا کہ میں نماز پڑھوں گا اور اللہ مدد کرے گا، میں رسول کی اطاعت کروں گا، اس کی سنتوں پر، ان کے طریقوں پر عمل کروں گا کہ اللہ کی مدد آئے گی، اور یہ چھوٹ گیا کہ پھر کوئی چیز مدد نہیں کر سکتی، کوئی چیز مدد نہیں کرے گی، ساری کائنات مخالف ہو جائے گی، نافرمانی کی وجہ سے حالات خراب ہو جائیں گے، یعنی ساری کائنات جو ہے وہ خلاف جائے گی۔ کیوں؟ کہ اللہ ناراض ہے۔ ایک ہی راستہ ہے اپنی زندگی کا کامیابی رہنے کا، اللہ والا یقین، اللہ کے حکموں کی اطاعت، اس کے نافرمانی سے بچنا، اور جو حق اللہ تعالیٰ نے قائم کیے ہیں اس کا ادا ہونا۔ اللہ کے حق کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم اللہ کے حقوق کی وہ ہے کہ اس کا ادا ہونا فرض ہے، جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ فرائض کہلاتے ہیں، یہ فرائض کہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اس کا ادا ہونا ضروری ہے۔ جب تک تندرستی ہے، طاقت ہے، اس کا ادا ہونا ضروری ہے۔ بدن میں تندرستی ہے کہ نماز کا ادا ہونا ضروری ہے، وہ کسی حال میں معاف نہیں۔ ایسے مال دیا ہے کہ مال دیا ہے تو مال کا حق ادا ہونا ضروری ہے۔ کہ مال میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مال کو جمع کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا، مال کو خرچ ہونے کے لیے پیدا کیا۔ جب تک مال خرچ نہیں ہوگا حاجت پوری نہیں ہوگی۔ یہ بات تو ہے نہیں کہ جب تک مال خرچ نہیں ہوگا حاجت پوری نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی جیب میں ہزاروں روپے ہیں تو وہ روپیوں سے آپ چائے نہیں پئیں گے جب تک کہ اس کو خرچ نہیں کرو۔ نفق، مال کے نفق کے مطلب خرچ ہو جانا، کہ جب تک مال خرچ نہیں ہوگا حاجت پوری نہیں ہوگی۔ اس کو خرچ کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے، جمع کرنے کے لیے اس کو پیدا کیا ہی نہیں ہے۔ ہاں، حضور فرماتے ہیں مجھ پر یہ وحی نہیں آئی ہے کہ میں تاجر بنوں اور مال جمع کروں، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو مال کو، کہ مال کی تو تاثیر ہے خرچ ہونا، یہ خرچ ہونے کے لیے پیدا۔ جو مال خرچ نہیں ہوتا ہے وہ جمع ہوتا ہے کہ وہ نقصان ہے، کہ اس کو نفع بھی نہیں ملتا ہے، دوسرا اس کی حفاظت کی فکر میں رہتا ہے۔ ایک فکر اس کی حفاظت کی ہوتی ہے، دوسری فکر اس کے جمع کرنے کی ہوتی ہے، تو یہ اس کی فکروں میں ہوتا ہے، مال کے نفع میں نہیں ہوتا۔ کہ مال کا نفع، کہ مال کا اصلی نفع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو حق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ جی ہاں، مال کو حق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور حقوق ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے، دین کا علم دیا ہے۔ جو دین سیکھے گا، دین کا علم سیکھے گا، اس کو یہ ضرور سمجھ میں آئے گی بات کہ مال میں حقوق ہے۔ جو دین نہیں سیکھے گا اس کے دل میں مال کی طرف سے لالچ آئے گا، تو وہ مال کو روکے گا اور حق ادا نہیں کرے گا۔ تو مال کو روکنا یہ بخیلی کہلاتی ہے، بخل، بخیل، کنجوسی کے درجے ہیں۔ بعض درجے کنجوسی کی حرام ہے کہ بخیلی حرام ہے۔ کہ کون سی بخیلی حرام ہے؟ کہ وہ بخیلی حرام ہے جو واجب حقوق کو ادا نہ کرنے دے۔ بخیلی کی وجہ سے واجب حقوق ادا نہیں کیے، کہ یہ بخیلی حرام ہے۔ اس کو اپنا علاج کرنا پڑے گا کہ یہ بیماری میرے اندر سے نکل جائے کہ مجھ سے واجب حقوق ادا نہیں ہوتے، یہ بخیلی حرام ہے۔ فضائل صدقات پڑھنا، فضائل صدقات میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بہت تفصیل سے امت کو یہ بات سمجھائی ہے کہ بخیلی کا ایک درجہ حرام ہے
کہ وہ کیا واجب حق ادا نہ کرے. مال میں کیا کیا حق واجب ہے. میں نے کہا نا اللہ جتنے اسباب دیں گے اتنے احکام دیں گے تاکہ اپنے اسباب میں احکام کے ساتھ زندگی گزارے. یہ دین ہے. اپنے اسباب میں احکام کے ساتھ زندگی گزارنا اس کا نام دین. اور اپنے اسباب میں احکام کو چھوڑ دینا کہ یہ فسق ہے، یہ فسق ہے، یہ نافرمانی ہے کہ اسباب اللہ نے دیے اور احکام انہوں نے توڑ دیے یا چھوڑ دیے. کافر حکم توڑتا ہے، مسلمان حکم چھوڑتا ہے. کافر حکم توڑتا ہے، نہ مانتا ہی نہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہے، تو اس نے تو بات ہی توڑ دی. مسلمان توڑتا تو نہیں ہے لیکن چھوڑتا ہے. یہ چھوڑنے کی وجہ سے یہ گنہگار ہوتا ہے، یہ ناشکرا ہوتا ہے. یہ ناشکرا ہوتا ہے کہ اس کو نعمت دی تھی اور اس نے یہ برتاؤ کیا. اس لیے حکم ہے کہ شکر گزار بنو. نعمت کو بھی استعمال کرو، کھاؤ پیو اور شکر گزار بنو. یہ تعلیم ہے. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. کھاؤ پیو استعمال کرو لیکن شکر گزار بنو. جو قومیں بڑی بڑی مالدار ہوتی ماضی میں ان کو یہ تعلیم دی تھی کہ تمہاری مالداری مبارک، کوئی گناہ نہیں مالدار ہونا، کوئی گناہ نہیں زمیندار ہونا، لیکن اس کی شکر گزاری ضروری ہے کہ اس نعمت میں حق ادا ہو جائے. تو میں نے کہا اللہ نے مال دیا ہے. حضور نے فرمایا میری امت کی بڑی آزمائش مال میں ہے، بڑا فتنہ میری امت میں مال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے کمانے کے راستے بھی بتائے، مال کے خرچ کرنے کے راستے بھی بتائے. اسی طرح سے خرچ کماؤ، اسی طریقے سے خرچ کرو، ہاں، تاکہ جاری پانی کی طرح آتا رہے، پانی جاتا رہے. تو وہ پانی بگڑتا نہیں ہے، جاری پانی بگڑتا نہیں ہے، ہاں، متاثر نہیں ہوتا. لیکن جو پانی جاری نہیں، راکد ہے، اپنی جگہ جم گیا، وہ پرانا ہو جاتا ہے. جس کنویں کو استعمال نہیں کرو گے اس کا پانی سڑ جائے گا. ہاں، ایسے مال میں اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے اور مال قربان کرنے کے لیے دیا ہے، جمع کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، قربان کرنے کے لیے دیا ہے کہ اس کی منفعت اور اس کا نفع اس کی قربان کرنے میں ہے، اس کے خرچ کرنے میں ہے. یہاں تک کہ اگر خواہشات ہیں تو خواہشات پوری کرنے کے لیے بھی مال خرچ کرنا پڑے گا. مال خرچ نہیں کرے گا تو خواہش بھی پوری نہیں ہوگی. ہاں، حالانکہ خواہشوں سے تو محبت ہے، خواہشوں سے محبت ہے، لیکن اگر مال جمع کرے تو اس کی خواہش بھی پوری نہیں ہوگی. بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، کیوں مال جمع کیا ہے وہ خرچ نہیں کرتا. کھانے پینے کی خواہش ہے تو اپنی خواہشوں کے لیے بھی مال خرچ ہوتا ہے. دین نے یہ کہا کہ خواہشوں پر مال خرچ ہونے کا تو رواج ہے، تم مال کو حق پر خرچ کرو تاکہ اس کا حق ادا ہو جاوے اور شکر ادا ہو جاوے. جب شکر ادا ہوگا تو مال محفوظ، نعمت محفوظ رہے گی. شکر ادا نہیں ہوا تو نعمت خطرے میں آ گئی. شکر ادا نہیں ہوگا تو نعمت خطرے میں آ جائے گی کہ ناشکری کی وجہ سے نعمت پر زوال آئے گا، نعمت چھینی جائے گی. ہاں، اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں یا اس کو نعمت میں سے دور کر دیتے ہیں. نعمت اپنی جگہ رہے گی، ان کو دور کر دیتے ہیں. چلو تم نعمت کے لائق نہیں ہو، تم ہٹو، دوسروں کو لائیں گے ان کی جگہ پر. کیوں کہ وہ حق ادا کریں گے، یہ حق ادا نہیں کرتے. تو زوال کی دو شکلیں ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ نعمت ہی چھین لیتے ہیں ناراض ہو کر کے، یا یہ کہ نعمت تو اپنی جگہ رہتی ہے، ان کو ہٹاتے ہیں. قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کی قدر نہیں کی. اللہ نے بڑی نعمت دی تھی کہ ان کی قوم میں، ان کے خاندان میں نبی بھیجا، قرآن ان کی زبان میں اتارا اور بڑی بڑی نعمتیں دی. اور جب دین آیا تو انہوں نے آپ کے اللہ کے نبی کی مخالفت کی.
دشمنی کی، پریشان کیا نبی. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو تو رکھا اور قریش کو اجاڑ دیا. قریش کی حیثیت ہی اجڑ گئی. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار. یہ آیت ابن عباس فرماتے تھے کہ کفار قریش کے بارے میں آئی کہ دیکھا نہیں اس قوم کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کے جواب میں ناشکری کی ہے. کہ نعمت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعمت اللہ کا دین، نعمت اللہ کی کتاب، یہ ان کو ملی تھی، انہوں نے اس کے جواب میں کفر کیا، رسول کو ستایا، قرآن کا انکار کیا کہ یہ تو قصے کہانیوں کی کتاب ہے، یہ کہا قصے کہانیوں کی کتاب ہے یہ کہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو جادو بتایا، یہ جادوگر ہے. یہ قدر کی کہ دیکھا انہوں نے کہ اللہ نے ان کو نعمت دی تھی، انہوں نے اس کے ناقدر کی. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ نے قریش کو اجاڑ دیا، ان کی حیثیت ہی ختم ہو گئی. اور اس کی جگہ اللہ انصار مدینہ کو لائے اپنے نبی کی مدد کے لیے. عائشہ صدیقہ فرماتی تھی کہ جب قریش نے ناقدری کی، قریش کو ہٹایا، چلو تم ہمارے نبی کی خدمت کے لائق نہیں ہو، تم ہمارے دین کی مدد کے لائق نہیں ہو، ہم تمہاری جگہ دوسروں کو لائیں گے. تو مدینہ کے لوگوں کو لائے، ان سے تعارف ہوا، ان کے قصے ہیں نصرت کے. تو ایسے جب نعمت کی ناقدری ہوتی ہے دینی دنیاوی تو پھر وہ نعمت اٹھا لی جاتی ہے. اس لیے کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو. مال اور جان یہ دو بڑی نعمت ہیں، یعنی حیات اور مال یہ دو بڑی نعمت ہیں اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے. اسی پر ساری ذمہ داریاں آتی ہے کہ جان مال کا استعمال کہاں ہوگا، جان مال کا استعمال کہاں ہوگا. تو نبی آ کر یہ کہتے ہیں کہ جان مال کا استعمال حقوق کی ادائیگی پر ہوگا اصل. اس لیے وہ حقوق کا علم دیتے ہیں، یہ اللہ کا یہ حق ہے، ہاں فلانے کا یہ حق ہے، فلانے کا یہ حق ہے، سب کے حقوق بتاتے ہیں. اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے. جو دین نہیں سیکھے گا اسے حقوق کی خبر نہیں ہوگی. ہاں کہ مجھ پر کیا حق ہے، مجھ پر میری ذات کا کیا حق ہے، اس کی خبر نہیں ہے. اپنی ذات کی ضرورت کی خبر ہے، جو کھانے کی ضرورت، پینے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی، یہ تو حاجت ہے. یہ تو ہر جانور کو خبر ہے کہ کیا حاجت ہوتی ہے. جانور بھی بھوکا ہوتا ہے تو کھانے کی تلاش میں نکل جاتا ہے، پیاسا ہوتا ہے تو پانی کی جگہ پہ چلا جاتا ہے، خطرہ ہوتا ہے تو بھاگ جاتا ہے. یہ تو حاجت ہے. حاجت کا شعور اور دھیان تو ہر جاندار میں ہوتا ہے. یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ مجھ پر کیا حق ہے. میں انسان ہوں اور دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. تو یہاں حقوق ادا کرنے کی بات ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دیا ہے، آپ نے حقوق بتائے. سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا. پہلا حق اللہ کا. حضرت معاذ بن جبل سے حضور پوچھتے ہیں، معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کیا مجھے نہیں معلوم. کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. ہاں اسی کی ذات کے ساتھ یقین ہوگا کہ اللہ جو کرے گا وہ ہوگا، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، اللہ کا فیصلہ اصل ہے، اللہ کے فیصلے سے سب کچھ ہوگا. اس کا یقین کرو اور زندگی کہ اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں لگاؤ، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ. یہ اللہ کا حق ہے. اللہ کا حق سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے تاکہ اللہ کی عبادت کا حق بتاوے کہ وہ عبادت کیا کیا ہے، کتنی ہے، کیسی ہونی چاہیے. اس لیے ہر نبی آ کر سب سے پہلے عبادت کی دعوت دیتا تھا. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی عبادت کے لائق نہیں. پہلا حق اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہے. اور عبادت کے علم سے صحیح ہوتی ہے. اگر عبادت کا علم نہیں ہے تو عبادت غلط ہوگی. جیسے دنیا کی ہر چیز کہ اس کے استعمال کرنے کے لیے اس کا علم ضروری ہے. جتنی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں لوگ اس کو سیکھتے ہیں،
جب گاڑیاں نہیں تھی، اب گاڑیاں آئی تو لوگ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں، سائیکل آئی تو سائیکل چلانا سیکھا، موبائل ہے تو موبائل استعمال کرنا سیکھا۔ ہاں، ہر چیز آئے اس کا علم ضروری ہے، نہیں تو اس کا نفع نہیں ہوگا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں دین کا علم ضروری ہے۔ جب دین کا علم ہوگا تو دین کا نفع ہوگا۔ دنیا کے علم سے دین نہیں چلے گا، دنیا کے علم سے دنیا بنے گی، مادہ بنے گا، دنیا کے اسباب کی ترقی ہوگی دنیا کے علم سے۔ وہ پڑھے، منع نہیں ہے، لیکن دین بنے گا دین کے علم سے۔ دین کے علم کے لیے اللہ نے وحی نازل کی، 23 برس تک قرآن شریف اترا، عمل کرانے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے، زندگیوں کو صحیح بنانے کے لیے، حقوق کی فرمائش کے لیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ عملی طور پر اس کو بتائے۔ اس لیے عبادت کا جو وظیفہ ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے عبادت کا علم۔ ہماری تبلیغ میں علم و ذکر ہے 6 نمبروں میں، علم و ذکر۔ یہ اسی وجہ سے کہ عبادت کرنی ہے تو عبادت کا علم حاصل کرو، عبادت کے علم سے عبادت صحیح ہوگی۔ ہاں، عبادت کا علم 2 طرح کا ہے، فضائل، مسائل۔ فضائل کے علم سے اپنی عبادت کی قیمت سمجھ میں آئے گی کہ میری عبادت کی اتنی قیمت ہے۔ آدمی جس چیز کی قیمت سمجھے گا اس کی قدر کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، اور جس چیز کی قیمت نہیں سمجھا اس کو ضائع کرے گا۔ کیوں؟ اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ اس کی کیا قیمت ہے، میرے کام کا نہیں ہے، لے جاؤ۔ ہاں، اور جس کو قیمت معلوم وہ اس کی قیمت کرے گا۔ جہالت کی وجہ سے دین کی بے قدری ہوتی ہے، ورنہ تو ایک سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا ہے۔ ایک سبحان اللہ، حدیث شریف میں ایک سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ اعظم من احد، اللہ اکبر اعظم من احد، یہ اس کی قیمت بتائیے۔ لیکن جب اس کی قیمت نہیں ہوگی تو پھر اس کو ضائع کریں گے کہ سبحان اللہ عالم تو کیوں کرتے، اور جس کو اس کی خبر ہوگی وہ کبھی ضائع نہیں کرے گا کہ نہیں اس کو پڑھیں۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ تسبیح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ فرمایا یہ حدیث مجھ کو جب سے پہنچی ہے میں نے یہ کبھی میرے سے فوت ہی نہیں ہوئی، میں اس کا پابند ہوں۔ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ نمازوں کے بعد اور سوتے وقت یہ پڑھی جاتی ہے، یہ فوت ہی نہیں ہوئی۔ کسی نے پوچھا کہ فلاں موقع پر آپ میدان میں تھے، میدان جنگ میں بہت مصروف تھے، اس میں پڑھی تھی کہ ہاں اس میں بھی پڑھی تھی تسبیح۔ ہماری طرح سے کہ تو انفرادی ہے رہنے دو ایسا، ہاں انفرادی ہے، انفرادی چھوڑنے کے لیے تھوڑا ہوتا ہے، اجتماعی بھی کرنے کے لیے ہوتا ہے، انفرادی بھی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ چھوڑنے کے لیے تو کچھ نہیں، چھوڑنے کے لیے تو وہ چیزیں ہیں جو گناہ ہے، وہ چھوڑنے کے لیے ہے، یہ چھوڑنے کے لیے نہیں ہے۔ کیوں کہ ہر عمل کا اثر بھی ہوتا ہے، اجر بھی ہوتا ہے۔ ہر عمل کا اثر ہوگا، اجر بھی ہوگا۔ جیسے آپ نمک ڈالیں گے کھانے میں تو نمک کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تیل ڈالو گے تیل کا اثر ہوگا، مسالہ ڈالو گے مسالے کا اثر۔ ایسے زندگی میں میرے دوستوں جو عمل کرے گا اس کا اثر ہوگا دل پر، اور اس کا اجر ہوگا، یعنی اس کا ثواب لکھا جائے گا۔ ہر عمل میں یہ 2 تاثیریں ہیں، اس کا اثر، اس کا اجر، اس کا اثر، اس کا اجر۔ تو جن کو یقین ہوتا ہے کہ اس پر مجھ کو یہ ملے گا وہ سبحان اللہ کو نہیں چھوڑے گا، یہ تو بہت پہاڑ سے بڑا ہے۔ اور جب اس کا یقین نہیں ہے تو پھر آئی گئی بات ہے۔ اس لیے حکموں پر عمل کرنے کے لیے حکم والا علم، اس کے نتائج اور فضائل والا علم، تاکہ اس علم کی روشنی میں اس حکم کی، اس کے درجے کی قدر ہو جائے اور حکم کو پورا کر کے حق ادا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسباب کو حکموں کے ساتھ جوڑا ہے، جو اسباب ملے ہیں اس کے ساتھ حکم ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ اس کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ دین کا علم حاصل ہونا ضروری ہے۔ ہاں،
عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جانتے ہیں، حالانکہ جو جانتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن وہ تھوڑا ہے. ہم نہیں کہتے ہیں نہیں جانتے ہیں، لیکن جو جانتے ہیں وہ تھوڑا ہے، اور جو نہیں جانتے ہیں وہ زیادہ ہے. اور جب جانے گا نہیں تو کیسے کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا. ہاں، کیا آپ کو معلم الناس الخیر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ کہ لوگوں کو خیر کی باتوں کی تعلیم دینے والے. یہ آپ کا شرف اور مرتبہ ہے، معلم الناس الخیر. نبی کون ہے؟ کہ لوگوں کو خیر کی باتوں کی تعلیم دینے والا. تو جو چیز خیر کی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. اس مال میں کیا خیر ہے؟ تو مال کے خیر کی تعلیم دی ہے. اگر یہ مال کی خیر حاصل نہیں ہوئی تو پھر مال کا شر ہے، پھر مال کا شر آئے گا. ہاں، کہ مال کے شر سے پھر بغاوت پیدا ہوگی نفس کے اندر. جی ہاں، کہ مال کے نقصانات. تو اللہ تعالیٰ نے حیات اور مال یہ دونوں چیزیں ہم کو دی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں بطور امانت کی بھی ہیں، بطور نعمت کی بھی دی ہے اور بطور امانت کی بھی دی ہے. نعمت تو اس لیے دی ہے کہ ہم نعمت کے محتاج ہیں. آدمی اللہ کی ہر نعمت کا محتاج ہے. اگر اللہ نہ دے تو اس کی حاجت نہیں پوری ہوگی. تو اس لیے نعمتیں دی ہیں کہ ان کی حاجتیں پوری ہو جاوے، ان کو راحتیں مل جاوے، ہاں، اور زندگی اطمینان سے گزر جاوے. تو جس طرح یہ نعمت ہے اس طرح وہ امانت بھی ہے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس سے حق ادا کرنا ہے. اس سے حق ادا کرنا ہے. حق ادا کرنے کے لیے حق کا علم ضروری ہے. اس لیے دین سیکھیں گے تو حق کی خبر پڑے گی. علم نہیں سیکھا ہے تو حق کی خبر نہیں ہوگی. اپنی حاجت کی خبر ہوگی، اپنی راحت کی خبر ہوگی، اپنی دنیا کی ترقی کی خبریں ہوگی، یہ ہوگا. تو یہ دھوکے کا سامان ہے. دھوکہ اس لیے ہے کہ اس میں پھنس گیا، آخرت چھوٹ گئی. جو اصلی چیز تھی باقی رہنے والی وہ چھوٹ گئی. ہاں، اور جو ہاتھ میں آئی وہ باقی نہیں رہی. تو نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. یہ دھوکہ ہو گیا. اس لیے میرے بھائیوں، یہ دین کا تقاضا کہ اپنے دین کو سیکھنا. علم و ذکر کا جو تذکرہ ہے ہماری دعوت میں وہ اس لیے ہے کہ اپنا دین سیکھو تاکہ اللہ کا حق پہچانو، اپنی ذات کا حق پہچانو کہ میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے. تو کھانے پینے کو حق سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن کھانے پینے والا جو حق ہے وہ تو موت سے پہلے کا ہے. موت کے پر کھانے پینے کی بات ختم ہو جائے. اصل حق آدمی کی زندگی کا اس کے اوپر یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دوزخ سے بچاوے. یہ اصلی حق ہے. میری ذات کا مجھ پر اصلی حق یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤں. اس طرح ہر انسان کو یہ کہا کہ اپنی ذات کو دوزخ سے بچاؤ، یہ تمہارے اوپر حق ہے. اگر تم اپنا بچاؤ نہیں کرو گے دوزخ سے تو کوئی دوسری چیز نہیں بچاوے گی. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کہ بھئی اس کو دوزخ میں نہ بھیجو، میں چڑھ جاؤں. کیسے؟ اس میں نہیں چلتی بات. تو آدمی کی ذات کا آدمی اوپر حق یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچائے. یہ اصل حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم. پہلے بات، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ. کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ، یہ سب سے بڑا حق ہے. تو دوزخ سے کیسے بچائیں گے؟ دوزخ کو تو دیکھا بھی نہیں ہے، دوزخ دکھائی بھی نہیں دیتی ہے، پھر دوزخ سے کیسے بچائیں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت کا مفہوم یہ بتاتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اس کا مفہوم یہ فرماتے تھے کہ اس آیت کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین سکھاؤ، اپنے اہل و عیال کو دین سکھاؤ. جب دین سیکھو گے تو حق سمجھو گے، حق ادا کرو گے. کیونکہ دین میں حقوق کی تعلیم ہے. دین میں حقوق کی تعلیم دی گئی ہے. مالداری میں مالداری کا کیا حق ہے، غریبی میں غریبی میں کیا حق ہے، تو یہ سب حقوق کی تعلیم دی ہے. تو اس لیے فرماتے تھے کہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ. دوزخ سے کیسے بچائیں گے؟ دوزخ تو دیکھی نہیں ہے.
فرماتے مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین سکھاؤ. وقایت نفس، اپنی ذات کو بچانا. کس سے بچانا؟ کہ دوزخ سے بچانا. وہ کیسے ہوگا؟ کہ دین سیکھنے سے ہوگا. یہ نبی آ کر لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، اسباب والوں کو ان کی اسباب کی زندگی میں دین سکھاتے ہیں کہ تم مالدار ہو تو مالداری کا کیا دین، تم غریب ہو تو غریبی کا کیا دین ہے، تم تاجر ہو تو تجارت کا کیا دین ہے. شعیب علیہ السلام نے تاجروں کا دین سمجھایا. صالح علیہ السلام نے فیکٹریوں والوں کو فیکٹریوں کا دین سمجھایا. ہاں، کیوں کہ وہ فیکٹریاں لے کے بیٹھے تھے، یہ تجارت لے کے بیٹھے تھے. شعیب علیہ السلام کی قوم ان کو تجارت کا دین بتایا تاکہ وہ اپنی زندگی میں دین لا کر اپنے آپ کو دوزخ سے بچائے اور حق ادا کرے. اس لیے دین آیا ہے کہ حق ادا ہو جاوے. اپنی ذات کا حق ہے، اپنی ذات کو دوزخ سے بچاوے دین سیکھ کر کے. اور ہماری ذمہ داری آگے کی بھی ہے. کیوں کہ یہ امت آخری امت ہے، یہ امت آخری امت ہے. ان کا نبی آخری نبی ہے. یہ آخر، اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو ہماری زندگی میں دوہرا کہ اپنے ذات سے اپنے آپ کو بنانا اور دوسرے بنے، اس کی محنت کرنا، اس کا راستہ بنانا. راستہ بنانا ایک محنت دی ہے دین کی، کہ اس کی وجہ سے اپنی ذات میں دین آئے گا، سیکھنے سے، سکھانے سے. ہاں، کہ اپنی ذات میں دین لاؤ. وہ انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اس کے لیے صلاحیتیں دی ہیں کہ اپنی صلاحیتوں کو دین پر لگاؤ تاکہ دین زندگی میں آوے. پھر دوسری ذمہ داری کہ اپنی زندگی میں دین لاتے ہوئے دوسروں میں دین آوے، اس کی محنت کرو، اس کی ترغیب دو، اس کی دعوت دو. تو اپنی ذات میں دین لانا میرے بھائیوں وہ پہلی ذمہ داری ہے. مالداری ہے تو مالداری کا دین، غریبی ہے تو غریبی کا دین، بیماری ہے تو بیماری کا دین، تندرستی ہے تو تندرستی کا دین. ہر حال کا دین ہے. جسے بیماری میں بیماری کا کھانا نہیں کھاتا مریض. مریض کیا کرتا ہے؟ بیماری میں بیماری کا کھانا کھاتا ہے. بیماری کے کپڑے اب تو پہناتے ہیں اسپتال میں، اپنے کپڑے نہیں ہوتے، بیماری کے کپڑے. ہاں، بیماری میں بیماری کا پوشاک، بیماری کا خوراک. ایسے بیماری میں بیماری کا دین، تندرستی میں تندرستی کا دین، غریبی میں غریبی کا دین، مالداری میں مالداری کا دین، محبت میں محبت کا دین، دشمنی میں دشمنی کا دین. ہاں، دشمنی کا معنی دشمنی کرو، ایسا نہیں ہے. دشمنی کا بھی دین ہے، محبت کا بھی دین ہے. ہاں، اس لیے دین بڑی نعمت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل دین کے ساتھ بھیجا گیا ہے. کامل دین، پورا ہر حال کا دین. ہماری کوئی زندگی کا کوئی حصہ جہالت میں نہیں گزرے گا. ہم کو کھانے پینے کا دین، سونے کا دین، اٹھنے کا دین، بیٹھنے کھانے کا دین. اس لیے میرے دوستو جب دین ادا ہوگا تو ہر لائن کا دین آئے گا، ہر لائن کا حق ادا ہوگا اور ہر لائن کی کامیابی ملے گی. ہر لائن کی کامیابی ملے گی. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ 100% دین ہے تو 100% کامیابی، 50% دین ہے تو 50% کامیابی. جتنا دین ناقص اتنے کامیابی ناقص. پورا دین ہے کہ پورے دین کی نیت سے کام کرنا ہے اور سیکھنا ہے اس کو. دین تو سیکھے بغیر نہیں آ سکتا. جو دین بغیر سیکھے ہوگا وہ رواجی ہوگا. وہ دین نہیں ہے، رواج ہے، رسم ہے. رسم پر کچھ نہیں بنتا. رسم علامت ہے دین کے مٹنے کی. یہ دین مٹ گیا، رسم رہ گئی. اور جیسا فرمایا پہلے زمانے میں لوگوں کو دین میں جب رسمیں رہ جاتی تھی تو دوسرا نبی آتا تھا، وہ رسم مٹاتا تھا، حقیقت لاتا تھا. ہمارے ذمہ ہوا کہ ہم اب نبی نہیں آئے گا بلکہ نبی کے کام کے ہم وارث ہیں. نبی کے کام کے وارث ہیں. جب دین مٹ رہا ہے تو ہم دین سیکھیں گے، دوسروں کو سکھائیں گے تاکہ حقوق ادا ہو جائے. دین نہیں ہوگا تو حق مرے گا، اللہ کا بھی مخلوق کا بھی. کہ اللہ کا حق ہے عبادت کا، اللہ کا حق ہے اخلاص کا،
اللہ کا حق ہے استقامت کا، یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے یقین کے ساتھ زندگی گزارو، اخلاص کے ساتھ اللہ کے ساتھ رہو، استقامت کے ساتھ، اللہ سستی کے ساتھ نہیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ مخلوق ہے تو مخلوق کا حق ہے کہ مخلوق کا کیا حق ہے کہ مخلوق میں انصاف سے رہو، مخلوق میں انصاف سے رہو، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو، اس سے انصاف قائم ہوگا اور حقوق کی پائمالی نہیں ہوگی، حقوق ادا ہوں گے۔ یہ اصولی بات ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کر تو مسلم بنے گا۔ ہاں، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا تو مسلم بنے گا، کہ اسلام یہ سکھاتا ہے۔ یہ انصاف کی بات ہے مخلوق کے ساتھ، کہ مخلوق کے ساتھ انصاف، مخلوق کے ساتھ احسان حکم ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ دوسروں کے ساتھ کیسے رہو گے کہ انصاف سے رہیں گے، جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ دوسروں کے لیے پسند کریں گے، جو اپنے لیے ناپسند کریں گے وہ دوسروں کے لیے ناپسند کریں گے۔ ایک کھانا تھا عائشہ صدیقہ کا معمول اترا ایسا ہو گیا تھا تو وہ کسی کو دینا چاہتی تھی، آپ نے فرمایا کہ ایسا کھانا دوسرے کو دے دو، اپنے تو پسند نہیں ہے دوسروں کیسے دیں گے؟ تو جو تعلیم ہے یہ کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں نے پسند کرو، یہ انصاف کی زندگی ہے۔ انصاف کی زندگی ہی میں ہی حقوق کی حفاظت ہوتی ہے۔ غرض کی زندگی میں حقوق پائمال ہوتے ہیں، جب زندگی انصاف کی نہیں ہوگی اغراض کی ہوگی تو حقوق پائمال ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم کو انصاف والا بنایا ہے۔ کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ قائم رہو، حکم ہے انصاف کے ساتھ قائم رہو، کہ انصاف ہر وقت فرض ہے اور ظلم ہر وقت حرام ہے۔ انصاف ہر وقت فرض ہے اور انصاف نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا، تو ظلم ہر وقت حرام ہے، اس کا انصاف کے ساتھ رہو۔ دوسرا کہ احسان کے ساتھ رہو، احسان کے ساتھ رہو کہ اپنے جان مال سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ، ان سے فائدے کی امید مت رکھو، ان سے فائدے کی امید مت رکھو۔ کوئی فائدہ کسی سے نہیں لینا ہے، اس کو غرض کہتے ہیں۔ غرض اللہ کو ناپسند ہے، بے غرض ہو جاؤ لوگوں سے، ان کی چیزوں سے، ہاں اپنی ذات سے ان کو فائدہ پہنچا، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ کہ بندوں میں انصاف سے رہو، بندوں میں اخلاق سے رہو، ہاں تاکہ حقوق کی پائمالی نہ ہو اور معاشرہ اور ماحول صحیح ہو۔ حدیث شریف میں کہ مدینہ منورہ والوں سے حضور نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے رہو آپس کے بھائی رہو، اللہ کے بندے رہو آپس کے بھائی رہو۔ اور مال کے بارے میں انصار سے فرمایا سخاوت سیکھو، سخاوت سیکھو، مال میں سخاوت سیکھو۔ انصار مدینہ سے فرمایا کہ تم تو پہلے اپنا مال بہت خرچ کرتے تھے، جب اسلام آیا تو تنگی ہو گئی، یہ کیا بات ہے؟ سخاوت سیکھو۔ کیوں کہ سخاوت کی وجہ سے احسان ہوگا، جیسے بخیلی کی وجہ سے احسان نہیں ہوگا، نقصان کرے گا، حق ادا نہیں کرے گا۔ کہ سخی بنو یعنی احسان کرنے والے بنو، تو احسان کرنا سکھایا مخلوق، مومن ہو غیر مومن ہو، انسان ہو جانور ہو، سب کے ساتھ احسان، سب کے ساتھ احسان۔ کیوں کہ اللہ احسان کو پسند کرتے ہیں، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ یہ تین بنیادی چیزیں ہیں زندگی میں کہ ایمان یقین آ جاوے، اعمال نیک ہو جاوے، اخلاق اچھے ہو جاوے، یہ بنیادیں ہیں تین۔ ہاں انہی تین بنیادوں کی دعوت ہے، انہی تین بنیادوں کی سیکھنے کی دعوت ہے، محنت کی دعوت ہے۔ یہ تین بنیادیں ہو جائیں، ایمان یقین صحیح ہو جاوے کہ اللہ کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نافرمانی کسی حال میں نہیں ہوگی، اور اللہ کی تابعداری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہو۔ اس لیے اپنے جان مال کو صحیح استعمال کریں گے، ہاں اللہ کی رضامندی پر اور اس کے ناراضگی سے بچ کر، یہ ایمان اور اعمال۔ اور تیسرا درجہ کہ تیسرا اخلاق کا ہے کہ ہمارے اخلاق سے انصاف قائم ہو، کسی کا حق دبے گا نہیں بلکہ ادا کیا جائے گا، بلکہ انصاف حق سے زیادہ دیں گے، یہ تو اس کا حق ہے، یہ اور لو۔ اس سے کیا ہوگا کہ محبت ہوگی۔ ہمارے پرانے ساتھی سناتے تھے نظام الدین کہ مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ جب ان کو کہیں سفر میں جانا ہوتا تھا تو
نظام الدین ریلوے اسٹیشن سے دور ہے. پہلے اتنے ریلوے اسٹیشن تو بہت ریلوے اسٹیشن ہو گئے, ورنہ تو پرانی دلوی ریلوے اسٹیشن تھا, وہ تقریباً 10 کلومیٹر. تو وہاں جانے کے لیے ایک ساتھی تھا, گھوڑا گاڑی اس کا ٹانگا تھا, گھوڑا گاڑی, وہی آتا تھا وہی لے جاتا تھا, اور اس کی مزدوری مقرر تھی 12 آنے. اس وقت میں آنے چلے روپے کے 16 آنے ہوتے تھے, اب تو 100 پیسے ہو گئے. 12 آنے اس کی مزدوری ٹانگے گھوڑا گاڑی کی. تو اس میں حضرت جاتے تھے اور مزدوری ہوتی ہے بھائی اسٹیشن لے جائے گا 12 آنے دیں گے, یعنی روپے میں 1 چونی کم. لیکن حضرت اس کو پورا روپیہ دیتے تھے. 12 آنے نہیں 16 آنے, روپے کے 16 آنے بنتے تھے انگریزوں کے زمانے میں, اب 100 پیسے ہو گئے. پورا روپیہ دیتے تھے اور یہ فرماتے بھائی 12 آنے تو تیرا حق ہے ہم پر, اور یہ ایک اوپر 4 آنے کہ یہ ہماری طرف سے ہدیہ قبول کر لو, یہ احسان. اور اجرت دینا, مزدوری دینا, یہ تو اس کا حق ہے, انصاف کا تقاضا ہے. اور مزید پیسے دیے, یہ احسان. تو اللہ نے حکم دیا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, انصاف بھی کرو احسان بھی کرو. تو انصاف بھی ہو گیا, 12 آنے اس کے, 4 آنے زائد دیے, یہ احسان. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ انتظار میں, اس کو محبت ہو گئی. کیا ہو گئی؟ محبت ہو گئی کہ اس کو ذرا بھنک لگے کہ حضرت کا سفر ہے تو وہ آ جاؤ کہ میں لے جاؤں گا, میں لے جاؤں گا. یہ کیوں؟ کہ اس کے حسن سلوک کی وجہ سے, یہ حسن سلوک سکھایا. ورنہ تو اجرت تو دے نہیں ہے ہر ٹانگے والے کو, جی ہاں, لیکن حسن سلوک اپنے جگہ رہے. اس کو کہتے ہیں ایمان اور احسان, انصاف اور احسان, کہ اس کی وجہ سے محبتیں پیدا ہوگی. سینے صاف ہو جائیں گے, سینے صاف ہو جائیں گے, ورنہ سینوں میں شکایتیں ہوگی. ہاں, سینوں میں شکایتیں پیدا ہو جاتی ہے. جب سینوں میں شکایتیں پیدا ہوگی تو آدمی تعاون سے رک جائے گا, پھر تعاون نہیں کرے گا, اس کو شکایت ہے. ہاں, قدرتی بات ہے کہ شکایت پیدا ہوگی, کہ شکایت نہیں پیدا کرنی ہے. اولا تو شکایت لانی نہیں ہے, ایک شکایت ہوتی ہے, ایک بدگمانی ہوتی ہے. یہ 2 چیزیں تعاون سے روک دیتے آدمی کو. جب آدمی بدگمان ہو گیا تو وہ تعاون نہیں کرے گا, کہ ہم نہیں جانتے وہ جانے, ہاں کہ ہاں یہ بدگمان ہوا ہے. دوسرا, شکایت اس کے اندر پیدا ہو گئی اپنے حق کے بارے میں, اس کو یہ میرا حق مرا ہے, تو وہ شکایت کا مبتلا ہو کر وہ بھی تعاون نہیں کرے گا. اور ضرورت ہے کہ بات حق ہے, معاملہ حق ہے, تو ہر ایک اس کا معاون بنے. اس لیے انصاف احسان سکھایا تاکہ کوئی شکایت نہ رہے اور آپس کا تعاون باقی رہے. اس لیے حکم دیا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, کہ اللہ حکم دے گا انصاف کرنے کا, اللہ حکم دے گا احسان کرنے کا, کہ ہم حق بھی ادا کریں گے تاکہ کوئی شکایت نہ رہے, احسان بھی کریں گے تاکہ محبت پیدا ہو جائے. یہ طریقہ ہے نبیوں کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات کو بہت ترقی دی. احسان, دشمنوں کے ساتھ احسان کیا. دشمن جان لیوا, ہاں جان لیوا دشمن, لیکن آپ نے ان کے ساتھ دشمنی نہیں کی, درگزر بھی کیا, ہاں معاف بھی کیا, اور اپنی طرف سے اکرام بھی کیا. اکرام بھی کیا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اونچے معیار پر تھے. آپ کے مقابلے میں جاہلیت تھی, وہ بھی بہت طاقتور تھی. پوری جاہلیت, 600 سال ہو گئے جاہلیت کو, اتنی پکی جاہلیت. تو جاہلیت کا جواب اگر جاہلیت سے دیا جائے گا تو جنگ ہو جائے گی. آپ نے جاہلیت کا جواب جاہلیت سے نہیں دیا, بلکہ جاہلیت کا جواب اخلاق سے دیا, اکرام سے دیا, انصاف سے دیا. ہاں, تو وہ جاہلیت ختم ہو گئی جیسے آگ پر پانی پڑا. اور یہی طریقہ ہے کہ آگ پر پانی ڈالو یہ بجھ جائے گی. ادفع باللتی احسن, ہاں یا اس طریقے سے دفع کرو, احسن طریقے سے. برائی کا بدلہ برائی دو گے تو برائی کو ترقی ہوگی, برائی کا بدلہ بھلائی کسے دو گے, درگزر کرو گے تو پھر خیر پھیلے گی اور الفت اور محبت پیدا ہو جائے گی, شکایتیں ختم ہو جائے گی. اولا تو شکایت لانی نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے میرا یہ قصور ہو, ورنہ شکایت والا دوسرے کا قصور سمجھ کر اپنے اندر شکایت پیدا کرتا کہ ہو سکتا ہے میرا یہ قصور ہو.
سہل ابن حنیف ایک صحابی تھے، وہ ہمیشہ اس کی تعلیم دیتے تھے کہ بھلے آدمی ہو اپنا قصور سمجھا کرو، دوسروں کو قصور سمجھو گے تو شکایت والے بنو گے، بدگمانی والے بنو گے۔ اتہموا انفسکم اتہموا انفسکم، وہ کہتے تھے اپنا قصور سمجھو، اپنے آپ کو متہم سمجھو کہ اس میں میری غلطی ہے، میرا یہ قصور ہے۔ تو اپنی غلطی سمجھنے کی وجہ سے اپنی غلطی کی اصلاح آسان ہے، دوسرے کی غلطی سمجھ کر دوسرے کی غلطی کو اصلاح کرنا مشکل ہے۔ تو وہ لوگوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں۔ سالم نہ ہونے ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اتہموا انفسکم، بھائیو جب کوئی بات ہو جائے اپنا قصور کہ بھائی میرا یہ قصور ہے، میری غلطی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں اس کا تدارک کرتا ہوں، تو مسئلہ بھی صاف ہو جائے گا۔ کہ نہیں اس کا قصور ہے، اس نے ایسا کیا کہ تمہارے ہاتھ میں اس کی اصلاح نہیں ہے تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ یہ صحابہ کرام کی سیرت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے انہوں نے یہ چیزیں دی ہے کہ اس میں انصاف، احسان، اخلاق اور معاملے کے سدھار۔ اس لیے میرے بھائیوں دین سیکھنا اس لیے ضروری ہے۔ صحابہ نے دین سیکھا تو ان کی زندگی ایک معیار بن گئی، نمونہ بن گئی۔ ایسے ہم بھی اس کام کو خالی پھرنا نہیں ہے، کبھی پھرنا ہے، خالی پھرنا نہیں ہے، پھرنا ان چیزوں کے ساتھ ہے۔ جیسے چکی خالی پھرے تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ بس چکی تو پیسائی کے لیے ہے، تو کوئی پیسنے کی چیز ڈالو تو وہ پیس کر کے آئے گی تو وہ کارآمد ہو جائے گی۔ کیونکہ گیہوں آدمی نہیں کھا سکتا، لیکن پیسے گا آٹا ہوگا تو روٹی ہی بنانی پڑے گی، دوسری چیز نہیں بنے گی۔ جب تو کام کا ہو گیا یہ آٹا، ٹھیک ہے، پانی ڈال کے روٹی بنا لو، پیسائی ہو گئی۔ تو پیسائی سے فائدہ بڑھ جاتا ہے، تو حرکت جو ہماری ہوگی وہ تو فائدہ مند ہوگی میرے دوستو، زندگیاں دین پر آئے گی، دین کے فائدے ظاہر ہوں گے۔ اس لیے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستوں کی محنت کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی رہبری کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کام کو کھولے گا، کام سمجھ میں آئے گا، کام کرنے کی وجہ سے، محنت کرنے کی وجہ سے، قربانی دینے کی وجہ سے، اپنے آپ کو پابند کرنے کی وجہ سے حقیقتیں کھلتی ہے۔ اپنے آپ کو آزاد بنانے سے صلاحیتیں برباد ہوتی ہیں، زندگی میں فسق و فجور آتا ہے، کیونکہ آزاد ہو گیا، آزاد ہو گیا۔ آزادی سے صلاحیتیں برباد ہوتی ہیں اور پابند ہونے سے صلاحیتیں کام کرتی ہیں۔ پھر اللہ کے حکموں کا، نبی کے طریقوں کا پابند بنو گی تو تقویٰ پیدا ہوگا، آدمی متقی بنے گا، پرہیزگار بنے گا، اللہ سے قریب ہو جائے گا۔ ہاں وہی اصل ہے کہ آدمی اللہ سے قریب ہو جائے، اس کی رحمتوں سے قریب ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ کے کام کو رحمت بنایا، آپ کی محنت کو رحمت بنایا۔ یہ سیکھنے سے یہ وہ ساری باتیں جو مذاکرے میں آئی یہ ہماری زندگی میں آئی، ایمان، اعمال، اخلاق، اخلاص، یہ سب اس پر موقف ہے، یہ اس کے لیے کام ہے۔ تو یہ محنت ایک بہت بڑی ایک دوا ہے، بہت بڑا ایک علاج ہے ہر ایک کے لیے۔ جب یہ ہر آدمی اپنی صلاحیت کے مطابق اس محنت سے فائدہ اٹھائے گا، اس کے صلاحیتوں میں ترقی ہوگی۔ ہاں کیونکہ صلاحیتیں لوگوں کی مختلف ہے۔ حدیث میں ہے کہ لوگ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی، اس زمین میں سونا نکلتا ہے، چاندی نکلتا ہے، وہ زمین قیمتی ہو جاتی۔ ایسے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ صلاحیت والے ہیں، ان میں صلاحیتیں ہیں، ان کی صلاحیتوں کو کام پر لانے کے لیے کہ ان کو دین کی محنتیں لگانا ہے۔ جیسے سونا زمین کے نیچے ہے تو کوئی فائدہ نہیں، اس کو نکالتے ہیں، پھر وہ بازار میں آتا ہے، پھر اس کو بھاؤ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، ان کی صلاحیتیں دین پر لگے گی، پھر ان کی صلاحیت یہ ابو بکر ہیں، یہ عمر ہیں، یہ عثمان ہیں، یہ علی ہیں، یہ ابو درداء ہیں، حکیم الامت، ابو درداء حکیم الامت۔ ہاں ابی بن کعب امت کا بڑا قاری، ابو عبیدہ امت کا بڑا امین، بڑی بڑی صلاحیتیں ظاہر ہوئی۔ جی ہاں، ورنہ تو جاہلیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کی دعوت ہوئی، آپ کی تو یہ سب آج بھی یہی ہے کہ لوگوں میں بہت صلاحیتیں ہیں، بہت کام کرنے کی طاقت ہے، مگر وہ ٹھکانے پر لگنا ضروری ہے۔ جب ٹھکانے تو ایک آدمی کتنا کام کر لے گا، اسی کارگزاریاں بنتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو اللہ کے حکم والی محنت پر لگانا، تاکہ زندگی ہماری بھی حکم والی بنے اور امت کے اندر حکموں کے پر چلنے کا ماحول بنے۔
حکم پر چلنے کا ماحول، ہماری محنت سے ماحول بنے گا، لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. فضا میں جو سڑکیں بنتی ہیں تو چلنا پھرنا کاروبار سب آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اب سڑکیں بنی ہیں، روڈ بنے ہوئے ہیں، محنتوں سے راستے کھلتے ہیں. ہاں محنت نہیں ہوتی تو راستے تنگ ہو جاتے ہیں. ہاں عبادت نماز بھی مشکل ہو جاتے ہیں. میں نے پہلے لوگ حج کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے، حج میں جا رہے ہیں کیونکہ سفر میں کیسے نماز پڑھیں، گاڑی میں کیسے نماز پڑھیں. اور اب لوگ گاڑی میں بھی نماز پڑھتے ہیں، ہوائی جہاز میں بھی نماز پڑھتے ہیں، ہر جگہ نماز پڑھتے ہیں، راستے کھل گئے. جی ہاں، بلکہ بعض جگہ تو نماز کے لیے جگہ بنائی گئی، کیوں کہ نماز پڑھنے والے آ گئے تو ہوائی جہازوں کے اس پر نمازوں کے لیے جگہ بنائی، لکھ دیا کہ یہ عبادت کا روم ہے، کوئی بھی عبادت کرے، کوئی بھی مذہب والا. یہ کیوں راستے کھلے کہ محنت ہوئی، لوگ اذان دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی جگہ بناؤ. تو دین کو جگہ ملتی ہے محنت کرنے سے، ورنہ دین کی جگہ لوگ دبا لیتے ہیں. ہاں ناجائز دباؤ ہوتا ہے نا زمینوں پر، ایسے ہی صلاحیتوں پر بے دینی کا ناجائز دباؤ ہوگا تو اب بے دینی پھیل جائے گی. اور جب دین کا کام ہوگا تو صلاحیتیں کام پہ لگے گی، پھر دین کے لیے راستے کھلے گے، تمکین کہ دین کو جگہ ملے گی محنت کرنے کی وجہ سے. ہاں ماحول بنتا ہے، آسانیاں پیدا ہوتی ہے. اللہ نے ایک کام دیا ہے، اس لیے امت کا یہ کام ہے اپنی ذات سے دیندار بننا اور لوگوں میں دینداری آوے اس پر اپنی جان مال کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو لگانا. ناگوار بات آوے تو صبر کرنا. ہاں صبر کرنا، یہ نہیں کہ حالات اچھے نہیں تو کام چھوڑ دیا، یہ نہیں، صبر کرو، صبر کے بعد مدد ہوتی ہے. اور اچھے حالات آئے تو زیادہ کام کرنا، یہ نبیوں کی سنت ہے کہ اچھے حالات آئے کہ زیادہ کام کرو. کیوں کہ اللہ نے حالات اچھے کر دیے، یہ سنت پیغمبر ہے کہ اچھے حال ہو گئے کہ زیادہ کام کرو. ہاں کہ ناگوار حالات آئے تو صبر کرو. جمو ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، گھبراؤ نہیں، دشواری کے بعد آسانی بھی آنے والی ہے، تو گھبرائی دشواری کے بعد آسانی آنے والی، یہ تسلیاں ہوتی ہیں قرآن پاک میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ دنیا ہے، حالات تو بدلتے رہتے ہیں لیکن اللہ کی بات نہیں بدلے گی. اللہ کی بات پر اپنی طاقت کے مطابق ہر حال میں عمل کریں گے. زیادہ مجال نہیں ہے تو تھوڑا عمل کریں گے. جیسے کوئی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتا تو بیٹھ کر پڑھے گا، بیٹھ کر نہیں پڑھتا تو اشارے سے پڑھے گا. تو ذمہ داریوں میں بھی اللہ آسانی لانے کے حالات کی وجہ سے کہ حالات سخت ہیں تو ذمہ داریوں میں آسانی آ جائے گی، حالات اچھے ہیں تو ذمہ داریوں میں ترقی ہوگی، حالات اچھے ہیں تو ذمہ داریوں میں ترقی ہوگی. یہ طریقہ نبیوں کا ہے. یہ نہیں کہ حالات اچھے ہیں تو سست ہو گئے، کہ نہیں حالات اچھے ہیں تو زیادہ کام کرنا، حالات ناگوار ہیں تو اپنی طاقت کے مطابق کام کرنا. یہ نبیوں کا طریقہ ہے. اس کا نفع یہ ہوگا کہ ہر حال میں کام ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نہیں کرے. ہاں کہ اس میں طاقت نہیں ہے اور اللہ مطالبہ کرے، ایسا نہیں ہوگا. اللہ انصاف کو پسند کرتا ہے، اللہ خود بھی انصاف کرنے والا ہے. اس لیے جتنی طاقت ہے اتنا کرنا، یہ زندگی کی ذمہ داری ہے. اور اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری جائے گی. تو اس کے لیے تیار ہے انشاءاللہ. ہر آدمی اپنے آپ کو تیار کرے اپنے آخرت بنانے کے لیے، کیونکہ ہم میں سے ہر آدمی آخرت کی طرف جا رہا ہے آخرت کی طرف. اور آخرت نہ بناوے تو وہ دھوکے میں ہے. وہ دھوکے کا انجام پچھتاوا ہے. تو بھائی پچھتاوے کی زندگی کیوں گزارے، کامیابی کی زندگی گزارے.